وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي قد آتيتني من الملك. صلوات پر محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کی خدمت میں اور بالاخص حضرت امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہم آج امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے جو یوم ولادت منایا جا رہا ہے ان سب کی مبارکباد عرض کرتے ہیں. آپ سب مومنین سلامت رہیں، آباد رہیں، اور جو بھی جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں ان سب کی آبادی اور طول عمر کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ جشن کا دن ہے اور یہ بہت ہی خوشی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ پر درود کے ساتھ آغاز کروں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ فضائل تو میں نے پڑھ لیے تو وہی بات جو میں ان کو ذاکرین کہتے ہیں میری مجلس ہو گئی. وہ جو میں حرص کر رہا تھا ان سے کہ میں نے فضائل تو اس میں پڑھ دی، اب بچا کھری کھری سنانا. تو ایک مرتبہ صلوات پڑھیں ان کے آواز میں. آج امام چہارم کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں حضرت عباس کا، اور یہ شعبان چونکہ مہینہ ہی ایسا ہے تو میں چند باتیں کر کے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اس پر آتا ہوں موضوع پر. امام چہارم کا سب سے بڑھ کر آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے دعاؤں کا جو ایک صحیفہ سجادیہ جو بہت ہی مشہور، اور دعائیں ان کی بے پناہ ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دعا کیا. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد 61 ہجری کے بعد کتنا عرصہ گزرا ہے، مطلب 34 سال 34 ایئرز، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. اس کے بعد کیونکہ مقتل گاہ جب بنی کربلا میں، اس مقتل کو مکتب میں کیسے تبدیل کیا امام زین مقتل کو مکتب میں کیسے تبدیل اپنی دعاؤں کے ذریعے. اور اس میں جگہ جگہ آپ نے قبلہ سے بھی سنا کہ دعائیں اس میں درود پڑھتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام پر درود ہو، اس طرح سے صلی علی محمد و آل محمد. یعنی لوگوں کو متوجہ کراتے تھے کہ ایک گھرانہ ایسا بھی ہے کہ تمہارے رسول گزرے ہیں جن پر کچھ واجب کیا گیا خدا نے. کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
اے حبیب کہہ دو کہ کوئی اجر نہیں چاہتا اس دین کا، دین پہنچا دیا، نمازیں پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، اتنی تکلیفیں کاٹ لیں، اتنا کچھ بتا دیا، فرائض بتا دیے، دین کا اصول بتا دیے، فروغ بتا دیے، ہر چیز بتا دی، لیکن کیا اجر مانگ رہا ہوں؟ یہ اجر نہیں مانگ رہا کہ مجھے کچھ چاہیے. قل لا اسألکم علیہ، کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، قربہ کی مودت چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اس امام کے رسالۃ الحقوق بہت مشہور، جس میں تحفۃ العقول میں ملیں گے، یا حضرت شیخ صدوق علیہ رحمٰن من لا یحضر الفقیہ نے نقل کیا ہے. تو رسالۃ الحقوق، حقوق کیا کیا ہے مومن پر؟ مومن پر مومن کے ہاتھ کا بھی حق ہے، مومن کے پاؤں کا بھی حق ہے، مومن کی آنکھ کا بھی مومن پر حق ہے، مومن کے گوشت، مومن کے کانوں کا بھی مومن پر حق ہے. اور کس کس کا حق ہے؟ استاد کا حق ہے، شاگرد کا حق ہے، اور ماں باپ کا حق ہے جنہوں نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد زوجہ کا حق ہے، اس کے بعد بچوں کا بھی حق ہے، اس کے بعد عام مومن کا بھی حق ہے. کتنے حقوق گنوائے کہ رسالۃ الحقوق میں انسان اگر اس کو غور سے اگر پڑھے، ہر ایک کا حق ہے تمہارے اوپر. تو اگر تم بات کر رہے ہو زبان سے، اس کا بھی حق ہے تمہارے اوپر کہ تم سے کوئی ایسی زبان سے کوئی بات نہ نکلے کہ کوئی تکلیف میں ہو. اس ہاتھ کا بھی حق ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس سے کسی کی طرف ظلم کے لیے نہ بڑھے. یہ ہاتھ بڑھے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کس کا، یہ کس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے. پیروں کا بھی حق ہے کہ کس کی طرف جا رہے ہیں. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا تَكْسِبُونَ، کہ اس پاؤں کو بھی اس دن پتہ لگے گا، یہ گواہی بنیں گے کہ کس طرف چل رہے ہیں، کس کی جانب بڑھ رہے ہیں، کسی گناہ کی جانب تو نہیں جا رہے، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو ہر ایک کا حق ہے، استاد کا حق ہے. اب چونکہ وہ معاشرہ ہم جہاں پر بات کرتے ہیں، استاد کا وہ احترام جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، وہ یہاں پر تو فی الحال میں 8 برس سے استاد میں ہوں، یہاں پر سویڈن میں بھی رہا ہوں اور یہاں بھی ہوں. وہ چیز تو نہیں ہے جو یہاں پر ہمیں سکھایا جاتا ہے. استاد کا ایک احترام اور ایک، چونکہ وہ احترام نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، اس لیے وہ کنیکشن نہیں ہے. یہاں پر سب چیز مادی. تو ہمارے ہاں جو استادوں کا احترام آج بھی جو کرتے ہیں لوگ، استاد کہیں مل جائیں تو احترام سے، کیونکہ استاد ہی ایک وہ ہوتا ہے، آپ کا مینٹور ہوتا ہے پوری لائف کا، کہ انہوں نے سکھایا ہوتا ہے آپ کو. ایک دل سے احترام کرتے ہیں آپ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو امام زین العابدین کی پوری زندگی اگر اس کا کریں اگر تو اینالائز، تو ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ امام نے کس طرح سے زندگی گزاری، کس طرح سے امام نے دفاع اہل بیت کیا، کس طرح سے امام نے دفاع دین کیا، کس طرح سے امام نے مقتل گاہ کو مکتب میں بدل دیا، اور اس کے بعد آگے چل کر راہ ہموار ہوئی امام باقر کی، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی، کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی دین کی. تو ظاہر ہے کہ امام کو موقع تو نہیں ملا اس طرح سے آنے کا کہ ان کو تخت پر آئے تھے، یا اس طرح سے کچھ دعائیں انہوں نے ایسی پڑھی کہ جو تقیہ کی حالت میں ہے، یعنی کہ کھلم کھلا تبلیغ نہیں کر سکتے، مگر دعاؤں کے ذریعے کر رہے ہیں، دعاؤں کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ توحید کیا ہے اور یہ مناجات کیا ہے. تو کئی بار ہمارا بحث ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی توحید ایسی ہے. میں نے کہا آپ امام سجاد کی ہماری دعائیں آپ نے پڑھی ہیں کبھی؟ تو اس میں آپ پڑھ کر دیکھیں توحید کیا ہوتی ہے، اصل توحید آپ کو ملے گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. صلی اللہ محمد والے محمد. حضرت عباس علمدار علیہ السلام وقت کا میں چونکہ چاہتا ہوں کہ جو جتنا بھی سنیں اچھا سنیں اور ایک توجہ سے سنیں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے کیا گفتگو، کہاں سے شروع کی جائے، کیونکہ بہت ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے. آیت اللہ کلباسی ان کی بہت اچھی کتاب ہے، بلکہ معرکۃ الآراء کتاب ہے، خصائص العباسیہ، یعنی حضرت عباس کے خصائص کیا ہیں. ایک حضرت جعفر شوستری کی کتاب ہے خصائص حسینیہ، بہت مشہور زمانہ کتاب ہے. معرکۃ الآراء کتاب ہے، مقبول و منظور بارگاہ میں کتاب ہے. تو ایک یہ کتاب ہے خصائص العباسیہ، یعنی اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا کہ حضرت آیت اللہ کلباسی نے جو اس میں حضرت عباس کے پورے جامع فضائل نقل کر دیے ہیں.
جب پیدا ہوئے تو یہ مشہور و معروف ہے کہ حضرت علی چاہتے تھے کہ ایک مشہور شجیع خاندان میں ایک شادی کروں اور جو میرا بیٹا ہو، یعنی مصلحت امام علی تھی، اور جانتے تھے حضرت عقیل نے جب رشتہ لیا، اور سب یہ باتیں آپ کے محضر میں ہیں کہ حضرت ام البنین سے شادی ہوئی اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار اس دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت عباس کا نام کیا رکھا، پوچھا جناب زینب نے کہ بابا نام کیا رکھ رہے ہیں، تو کہا اسمہ عباس، اس کا نام عباس ہے، ابو الفضل ہے، اس کا نام قمر بنی ہاشم ہے۔ کہا عباس کا علامت ہے کہ جو سب سے بہادر ہو، اور لیکن آیت اللہ کلباسی نے لکھا کہ لغت کو چھان کے دیکھا کہ عباس وہ شیر کہ جس سے جو جنگ میں آئے، میدان میں آئے اور تیور اس کے ایسے ہوں کہ دوسرے شیر بھی اس سے ڈریں، اس کو عباس دوسرے شیر بھی اس سے ڈریں، اس کو عباس کہتے ہیں۔ جناب حیدر گردیزی مرحوم کا ایک شعر یاد آ گیا کہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد عباس سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ عباس سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ تو وہ ہیں حضرت عباس۔ علم العداد میں اگر آپ رکھتے ہوں، بسم اللہ کے آپ کو پتہ ہے عدد کتنے ہوتے ہیں؟ آپ لوگ جب بھی کوئی لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، آپ اوپر لکھتے ہیں 7 اور 8 اور 6 ایسے لکھتے ہیں نا، آپ اردو میں بھی لکھتے ہیں اور کبھی کبھی انگلش میں بھی لکھ دیتے ہیں 7 8 6، یعنی کہ اس کو کل ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو 786 بنتے ہیں، 786 بنتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت اس میں گرامی ختم مرتبت کا آپ کو معلوم ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ 92 تو علی نام کے بھی عدد معلوم ہوں گے آپ کو، کتنے ہیں؟ 110 مشہور ہے 110۔ اچھا 110 کو 92 میں ایڈ کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 202 صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہ بطور ایک کیونکہ جشن کا ماحول ہے اس میں اس لیے بات چھیڑ دی میں نے، اس میں بڑی آگے چل کے علی اور محمد کو جمع کرو 202، رب کے عدد بھی جمع کرو، رے کے 200 بے کے 202۔ علی اور محمد کو جمع کیا تو رب کے لفظ بنتا ہے، تو اسی لیے معرفت رب جو ہے نہ علی کے بغیر ممکن ہے نہ رسول کے بغیر ممکن ہے۔ حدیث صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام حسین کے نام کے عدد 128 اور باب دروازہ، باب کے عدد ہیں 5، یعنی بے کے ایک الف کا ایک ہوتا ہے، بے کے 2 ہوتے ہیں، تو بے الف بے 5 بنتے ہیں۔ 128 میں 5 ایڈ کریں کتنے؟ 133 عباس کے عدد بنتے ہیں، یعنی دروازہ حسین کا نام ہے عباس، باب حسین۔ با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، آئے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باب حسین کا نام ہے عباس۔ مجھے قطع یاد آ گیا، ہمارے کزن ہیں اوصاف نقوی صاحب، ان کے ام البنی کا لال ہے باب حسینیت، ام البنی کا لال ہے باب حسینیت، شبیر اس کے ساتھ جو غازی کے ساتھ ہے، شبیر اس کے ساتھ جو غازی کے ساتھ ہے،
کٹ کر جدا ہوا نہیں کربل سے آج تک، شبیر کے علم پہ جو غازی کا ہاتھ۔ کٹ کر جدا ہوا نہیں کربل سے آج تک، شبیر کے علم پہ جو غازی کا ہاتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے، اور وہ دعا سورہ یوسف میں آپ پڑھیے گا، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب مجھے ملک عطا کر، بادشاہت عطا کر، ملک دے مجھے۔ رب قد آتیتنی من الملک، ملک میں سے تھوڑا سا دے دے، من الملک یعنی کہ بادشاہت میں سے تھوڑا سا دے دے، ملک میں سے تھوڑا سا دے دے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے۔ تو کہا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے خواب کی تعبیر کا علم بتا دے، وہ علم سکھا دے، علمتنی مجھے سکھا دے وہ علم، تعویل الاحادیث کہ میں لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاؤں۔ اس میں سورہ یوسف میں بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی نا خواب نہ، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا خواب یہ ہے، اور تبلیغ بھی کرتے تھے حضرت یوسف کہ تم جن بتوں کو پوچھتے ہو یہ اصل خدا نہیں ہے، کس کی طرف ہو، خدا اصل ہوا ہے۔ تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے سوالات بھی کیے، پھر خواب پوچھا تو ایک نے ایسی خواب گھڑ لیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر جو ہیں وہ پرندے وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو نے خواب دیکھا، اس نے کہا میں امتحان لے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تیرا خواب یہ ہے کہ تو کچھ دن بعد تجھے پھانسی ہوگی، سولی پر لٹکے گا، اور تیرا دماغ تیرا بھیجا جو ہے وہ پرندے نوچیں گے۔ اس نے کہا ہے یہ کیسے؟ اس نے کہا یہ خدا کے امر میں سے ایک امر ہے، اب تو نے جو پوچھ لیا ہے خدا کے امر، تو ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ نبی ابن نبی ہیں، ایک نبی کے باپ نبی ہے، پھر خود نبی ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے ایک علم لیا ہوا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اور جب پوچھ رہا ہے کوئی تو امتحان لے رہا ہے، تو پھر یہ امتحان ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا علمتنی تعویل الاحادیث، اس کے بعد کہا فاطر السماوات والارض، تو ہے زمین و آسمان کا فاطر، زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان کا فاطر تو ہی ہے۔ اس کے بعد کہا توفنی مسلمن، اے بار الہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں مسلمان مروں، مجھے مسلمان مارنا۔ کہا ملک کی پہلے دعا کی، مجھے ملک دے دے۔ اس کے بعد علم رویا، مجھے خواب کی تعبیر کا علم دے دے، اور اس کے بعد تو ہی ہے وانت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور تو دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے، سرپرست بھی تو ہی ہے۔ توفنی مسلمن، اور مجھے مسلمان مارنا یا اللہ۔ اس کے بعد آخر میں کہا الحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ یعنی آپ نے توجہ نہیں کی، دعا کون مانگ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ نبینا، یعقوب کے بیٹے ہیں۔ یعقوب کی نسل سے ہیں؟ ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، یعنی کہ یعقوب، اس کے بعد یہ حضرت یوسف، اور پورا سلسلہ ہے۔ لیکن حضرت یوسف کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مجھے ملک دے، مجھے علم دے، اور تو میرا ولی ہے، سرپرست ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، تو میرا ولی ہے، اور مجھے مسلمان مارنا۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، میں نبی ہوں، میں صالح ہوں، یہ نہیں کہہ رہے الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ یہ صالحین کسی کو سمجھ میں نہ آتا، اگر چھٹے امام جعفر صادق کربلا کے واقعے کے بعد جاتے ہیں حضرت عباس کی قبر پر اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، امام نے حجت خدا نے زیارت پڑھی ہے، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو، اللہ کا سلام ہو، آپ پر میرا سلام ہو، عبد الصالح کا۔ اور یوسف کیا دعا ہے؟ الحقنی بالصالحین، صالحین کا مرتبہ بہت بلند ہے، عبد الصالح کا۔ یہ عبدیت ایسا عام کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ رسول کو جب معراج کی تو یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، میں اپنے سبحان، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا۔ نہیں، بے نبی یہی، نبی بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بے حبیب ہی کہہ دیتا کہ اپنے حبیب کو لے گیا راتوں رات۔ نہیں، بے عبد ہی،
سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو اپنے عبد کو لے گیا، جس کو یاسین کہا، مزمل کہا، طٰہٰ کہا، کتنے ناموں سے پکارا، لیکن آج کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کیونکہ معراج پر آ رہا ہے تو عبد بن کر آ رہا ہے، خاص عبد بن کر، عبدیت میں آ رہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اسی لیے امام کو جب کہا زیارت کے الفاظ تو کیا کہے؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ امام حسین کا لقب کیا ہے؟ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، اے اللہ کے تمام عبد جو ہیں ان سب کے ابو ہیں یہ حضرت ابا عبد اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عبدیت وہ منزل ہے جس پر معصومین ناز کرتے ہیں، کسی ایسے نہیں پکارا، لیکن رسول اللہ خود جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا یاسین کہا، مزمل کہا، طٰہٰ کہا۔ ایک مرتبہ اتنی عبادت کی کہ پاؤں میں ورم پڑ گئے، پاؤں میں زخم آ گئے، اور آقا شاہ آبادی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے عبادت کرتے تھے؟ رسول اللہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر راتوں رات عبادت کرتے تھے، صرف پاؤں پر نہیں، پنجوں پر یوں، اس پر ساری رات عبادت۔ پھر آیت اتری، طٰہٰ، اے میرے طیب و طاہر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو اتنی مصیبتیں برداشت کرے، تو اتنی مشقت برداشت کرے، لیکن پھر بھی جملہ یہ ہے حضرت کا، فرمایا کہ ما عرفنا حق عبادتک، ما عبدنا حق عبادتک، ما عرفنا حق معرفتک، اے بار الہ تیری جو معرفت کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکے، وہ حق جو حق تھا وہ معرفت کا، اور جو عبادت کا حق تھا وہ بھی ادا نہ کر سکے، ما عبدنا حق۔ حضرت ختمی مرتبہ اتنی عبادت میں مشغول ہیں، ان کے پاس آیت آ رہی ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اتنی مصیبت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اور اب ایک جملہ کہہ دوں، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، اتنی ناز برداری کی رسول کی، مگر آخری حج کے واپسی پر جس کی ناز برداری اتنی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ تجھے قرآن اس لیے نہیں اتارا تو مشقتیں، مشکلیں برداشت کرے، اسی رسول کو کہہ رہے یا ایھا الرسول بلغ، رک جاؤ، اتنی چلچلاتی دھوپ میں اگر وہ اعلان نہ کیا تو کار رسالت انجام نہ دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، وہ تبلیغ رسالت ہی نہیں انجام دیا، بلغت، اور پسینہ کیسے مروارید کی مانند صحرا میں گر رہا ہے، مگر حبیب کی ناز برداری تھی، مگر آخری پیغام تھا، یا ایھا الرسول یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ اہمیت ہے، یعنی ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارت، یعنی ہر ایک کہنے کا ایک موقع تھا، ہر چیز ایک موقع و محل کے مناسبت سے بیان کی گئی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عبدیت بہت بڑی منزل ہے۔ حضرت عباس کو یہ جو لقب ہیں زیارت میں، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اس کے بعد کہا المطیع للہ ولرسولہ، اللہ کے مطیع ہے، اس کے رسول کے مطیع ہیں، ولرسولہ والحسن والحسین، اور حسن کے بھی مطیع ہیں اور حسین علیہ السلام کے بھی مطیع ہیں، اس کے بالکل فرما بردار چلنے والے۔ اگر وہ کہیں تلوار نکال لو تو تلوار کھینچ لی، وہ کہیں تلوار رکھ دو تو تلوار نکالی نہیں ہے، پوچھا نہیں ہے، تلوار۔ اسی لیے باب الحوائج ہے، باب الحوائج، یہ جیسے ذکر ہم نے سنا تھا، حضرت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، حضرت عباس علمدار باب الحوائج، یعنی اپنی حاجت پوری نہیں ہوئی مگر دنیا کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، حاجت پوری نہیں، باب الحوائج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مطیع تھے، مطیع مولا تھے، مطیع امر مولا تھے، ہر آن ہر لحظہ جو کہا، پوچھا نہیں ہے کیوں، بس کر ڈالا۔
امام نے کہا خیمے لگا دو تو لگا دیے، امام نے کہا ہٹا دو تو ہٹا دیے، امام نے کہا کہ جا کر ایک رات کی مہلت لے لو، تو ہمت نہیں ہو رہی ہے پوچھنے کی، مگر جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر آن ہر لحظہ موطیع ہیں، اور ہمیں بھی یہی درس دیا امام نے، یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی موطیع بن جائیں، جتنے بھی جیسے بھی جس حالت میں بھی جس قدر بھی موطیع بن سکتے ہیں اپنی حیثیت میں موطیع بن جائیں۔ یہ نہ پوچھیں کہ یہ کیسے کہہ دیا، یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، کیونکہ علامہ طباطبائی لکھتے ہیں ایک حدیث میں کہ رسول اور اللہ اور رسول کی کسی فرمان کے اوپر کیوں چرا کی تو بندہ مشرک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیے ایک لہجہ ایک امر ہوتا ہے کہ جس میں تحقیق ہو، بندہ اپنی جستجو کے لیے پوچھ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے تنقید کے لیے پوچھ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس سینس میں کہا کہ یہ مشرک ہے، کوئی تفکر کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں کچھ سیکھوں، جستجو کر رہا ہے، تو اس امر میں نہیں کہا کہ یہ مشرک ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں موطیع بن جائیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ظاہر ہے، جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ ظاہر ہے۔ اس نماز 2 رکعت نماز کا ایک باطن بھی پیدا ہو رہا ہے، خلق ہو رہا ہے، پیرالل دنیا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، یہ آپ جو فارغ ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ عمل انجام دے دیا آپ نے، یہ اب قصہ پاری نہ ہو گیا، ماضی ہو گیا، ماضی نہیں ہوا، ماضی آپ کے لیے ہو گیا، لیکن جو آپ نے عمل انجام دیا یہ عمل کہیں اور خلق ہو گیا، کسی اور دنیا میں خلق ہو گیا۔ جو آپ نے کسی مومن کی مدد کر دی، وہ آپ نے مدد کر دی ظاہری، لیکن وہ عمل وہ خلق ہو گیا کسی اور پیرالل دنیا میں، وہ ہے باطن، وہ ہے برزخ، وہ خلق ہو گیا۔ اب وہ خیر کی شکل بن جاتا ہے، خیر کی شکل، جو آپ نے نماز پڑھی خیر کی شکل بن گئی، جلدی پڑھ لی ہم نے، جلدی میں نے پڑھ لی تو وہ نماز بس اسی طرح رہے گی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہے جو اگر حضور قلب کے ساتھ نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اگر تعلیمات دیکھیں، ان کا اگر تجزیہ تحلیل کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر آن ہر لحظہ موطیع پروردگار، ہر آن ہر لحظہ، چاہے زبان سے کچھ کہہ رہا ہو، چاہے عمل سے کچھ کر رہا ہو، چاہے خاموش ہی رہ رہا ہو، تفکر کر رہا ہو، خیال لا رہا ہو، مگر ہر آن موطیع ہو پروردگار۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ آخری 2 شعر سنا کے مجھے یاد آ گئے تھے یہیں پر بیٹھے تو پھر محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ تاریخ سے آگے جو قدم رکھتے ہیں، تاریخ سے آگے جو قدم رکھتے ہیں وہ پسر مصطفیٰ کا بھرم رکھتے ہیں۔ تاریخ سے آگے جو قدم رکھتے ہیں وہ پسر مصطفیٰ کا بھرم رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے جری دیکھے نہ سنے، تاریخ میں ایسے جری دیکھے نہ سنے جو دست بریدہ پہ علم رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے جری دیکھے نہ سنے جو دست بریدہ پہ علم رکھتے ہیں۔ لکھتا ہے مدح ابن مرتضیٰ میسم، کرتاس پہ شبیر قلم رکھتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق ائمة المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ بار الہ یہ جو بھی حاضرین مجلس ہیں، جنہوں نے بھی کچھ پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں، جو بھی ہمارا تھوڑا سا نظرانہ ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جو بھی اس جہان فانی سے انتقال کر گئے ہوں پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔ جو پریشان حال ہیں
تجھے باب الحوائج کا واسطہ، تجھے امام زین العابدین کا واسطہ، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بیمار ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، اور جو بھی بار علاج امتحانات دے رہے ہیں ان سب کو امتحانات میں کامیابی کامرانی عطا فرما، اور ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمان کو ہم سے راضی فرما، جنہوں نے بھی نیاز کا انتظام کیا ہے یا جو بھی جس طرح سے بھی دام درہم سخن مولا کی بارگاہ میں کچھ لے کر آتے ہیں یا مولا کی بارگاہ میں نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمان کو ہم سے راضی فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔